سب کا میں دلشاد گارڈن پاکٹ JNK کی مسجد سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایک بہت ہی خاص رپورٹ ہے، دل کو چھونے والی ہے اور سب کے لیے ایک سوال کرنے والی رپورٹ ہے۔ یہ ہم مسجدوں کو، اپنے محلوں کو، علاقوں کو، گلیوں کو، چوک چوراہوں کو، نکڑ کوچوں کو خوب سجا رہے ہیں۔ پچھلے کچھ سال سے ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی مسجدیں ہوں، مدرسے ہوں، ہمارے بازار ہوں، خوب سجایا، رمضان کے دنوں میں خاص طور سے رنگ برنگی لائٹس لا کر کے لگائی ہیں۔ انہی دنوں میں، کیونکہ یہ رمضان اللہ عز و جل کی طرف سے وہ مہینہ کہ جس میں کلام الہی اللہ نے اپنے پروفٹ، اپنے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہے نا، انہی دنوں میں قرآن نازل ہوا۔ اور ان دنوں میں جو حفاظ اکرام ہوتے ہیں، یعنی جو حافظ ہیں، ان کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ حافظ صاحب اگر نہیں ہیں مسجد میں، دھیان رکھیے گا، تراویح نہیں ہوگی، اور جب تراویح نہیں ہوگی تو وہ سنت ادا نہیں ہوگی جو روزے سے پہلے کی جاتی ہے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند لگتا ہے تو لوگ چاند دیکھتے ہی بس تیاری شروع کر دیتے ہیں تراویح پڑھنے کی۔ مسجد میں پہنچیں اور وہاں دیکھیں کہ حافظ صاحب تو ہیں ہی نہیں، اب صرف مقتدی کھڑے رہ گئے، نمازی کھڑے رہ گئے، حافظ صاحب کہاں ہیں، ڈھونڈ کے لاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، نا ہو جاتا ہے نا۔ اگر کہیں ایسا ہو تو کیا ہو۔ اسی طریقے سے جس وقت میں شادی کا معاملہ ہو، نکاح کی بات کی جا رہی ہو، اور وہاں پر دولہا بھی ہو، دلہن بھی ہو، لڑکی والے لڑکے والے سب موجود ہوں، لاکھوں روپے کا ٹینٹ لگا ہوا ہو، خوب کھانا دانا ہو، لیکن قاضی صاحب وہاں موجود نہیں ہوں تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ نکاح نہیں ہوگا تو شرعی اعتبار سے شادی نہیں ہوگی، اور شادی نہیں ہوگی تو پھر وہ لاکھوں کروڑوں کا ٹینٹ، کھانا اور تمام وہ سب کچھ مہمان نوازی ایک طرف۔ لیکن کیا ہم اپنے ان حفاظ اکرام کی، اپنے ان حافظوں کی، ان قاریوں کی، ان مفتی مولاناؤں کی ہم اس نظریے سے قدر کرتے ہیں؟ ایک بار ضرور دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا۔ مجھے یہ سوال آپ لوگوں سے پہلے خود سے بھی کرنا چاہیے، جو میں نے کیا بھی، لیکن ضرور اس چیز کو سوچئے گا۔ بہرحال دلشاد گارڈن کے اس JNK پاکٹ کی جس مسجد میں پہنچا ہوں، بہت واقعی خوبصورت مسجد سجی ہوئی ہے، اور یہاں کے حافظ صاحب نے اپنا کلام پاک مکمل کیا۔ جو ان کے مقتدی ہیں، جو ان سے، ان کے پیچھے جو سن رہے تھے، ان تمام لوگوں کی دعاؤں سے کچھ ایسا ہوا کہ لوگوں نے سوچا کہ الگ کر کے دکھائیں گے۔ ایسا ہوا کہ امام صاحب کو یہاں ایک ویگنار کار بطور تحفے میں دی جا رہی ہے۔ جب مجھے پتہ لگا تو میں نے سوچا یہ خبر آپ لوگوں کو ضرور بتائی جانی چاہیے۔ ہمارے امام، ہمارے مفتی حضرات، ہمارے حافظ لوگ، قاری حضرات، یہ لوگ کیوں کسی سے پیچھے ہٹیں، ہے نا؟ بہت اچھی پہل ہے، اچھا قدم ہے۔ میں یہ آپ لوگوں سے قطعی نہیں کہتا کہ آپ لوگ اب اس کی جستجو میں لگ جائیے گا اور اگلے سال سے ہر مسجد کے امام کو یا مؤذن صاحب کو آپ لوگ چندہ اکٹھا کر کے ان کو ایک کار دیں گے یا ان کو موٹر سائیکل اسکوٹی دیں گے۔ نہیں، جو جس کی حیثیت ہو، اچھے سے اچھا، زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں گے، تاکہ ان کا دل بھی اس چیز کو لے کر کے، ڈیمانڈ نہیں ہوگی آپ سے کچھ بھی، لیکن اگر آپ دیں گے تو انکار بھی نہیں ہوگا۔ یہاں جو لوگ موجود ہیں، میں آپ کو ایک نظر ان کی طرف دکھانا چاہتا ہوں۔ یہاں کے مقتدی ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں۔ مجھے ابھی ملاقات ہوئی جمعیت علماء ہند سے، جنرل سیکریٹری بھی اس وقت آئے ہوئے ہیں، مفتی عبدالرازق صاحب ہیں، اور ہمارے سینئر ایڈوکیٹ زید بابر چوہان صاحب ہیں، کئی اور یہاں کے لوگ ہیں جو اس مسجد میں، دلشاد گارڈن JNK پاکٹ کی اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو ہیں وہ مفتی صاحب ہیں، مفتی عبدالجبار صاحب، اور یہ مؤذن صاحب ہیں، محمد شاہد صاحب۔ اور تھوڑا سا اگر آپ لوگ سائیڈ ہوں گے، زید بابر صاحب تھوڑا سا ادھر ہوں گے، تو میں اپنے درشکوں کو، اپنے لوگوں کو اس گاڑی کے دیدار بھی کرانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ نئی چمچماتی سفید رنگ کی ویگنار کار ہے جو مفتی جبار صاحب کو دی جا رہی ہے یہاں کے لوگوں کی موجودگی میں۔ مفتی صاحب آئیے، ہاتھ لگائیں آپ بھی۔ اور یہ بہت ایک مبارک موقع ہے، مجھے لگتا ہے کہ رمضان المبارک کے موقع پر اور ایسے وقت میں
کہ جب تمام لوگ مسجدوں میں تراویح سننے جاتے ہیں، کلام الہی سننے جاتے ہیں، تو جن امام صاحب کے پیچھے، جن حافظ صاحب کے پیچھے سنتے ہیں جا کر کے، تو ان کو کم از کم اتنا تحفہ جو ان لوگوں نے دیا اپنی مرضی سے دینا بنتا بھی ہے۔ میں آپ لوگوں سے سوال ضرور کروں گا، زید بابر صاحب آپ سے بھی پوچھوں گا، لیکن چاہوں گا کہ پہلے جب آپ نے مفتی صاحب کو اس کی چابی سونپ دی ہے ویگن آر کی، تو ویگن آر پہ ہی چلتے ہیں۔ مفتی صاحب گاڑی چلانا جانتے ہیں؟ جی جی جانتے ہیں ماشاء اللہ؟ جانتے ہیں جانتے ہیں۔ اچھا آئیے جی آئیے، آپ سے بھی سوال کروں گا، لیکن پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ۔ بہت مبارک یہ گھڑی ہے، اور ایسے موقع پر مفتی جبار صاحب کو یہاں کے تمام لوگ ذمہ داران نے گاڑی جو ہے وہ تحفے میں دی ہے۔ مفتی صاحب کیسا لگ رہا ہے کار میں بیٹھ کے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ان سب کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خدمات کے اندر حصہ لیا ہے، خاص طور سے انتظامیہ اور جتنے نمازی تھے سب لوگوں نے ماشاءاللہ اس میں حصہ لیا، اور میں تہہ دل سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو اس خدمات کا بہترین بدل عطا فرمائے، اور ویسے بھی ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیے حافظ صاحب، کہ کتنے ٹائم سے آپ سنا رہے ہیں یہاں مسجد میں یا کہیں اور بھی؟ اب تک کتنی محرابیں آپ کی ہو چکی ہیں؟ یہ میرا ٹوٹل 21واں محراب ہے، اور اس مسجد کے اندر، مسجد ابو بکر کے اندر 4تھا محراب ہے، اور ویسے ہی ماشاءاللہ میں نے اس مسجد کے اندر 2 مرتبہ سے فجر کی نماز کے اندر قرآن کریم مکمل کیا۔ ماشاءاللہ 21واں محراب۔ آپ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں تھی کسی بھی طرح کی؟ آپ کو اچانک بتایا ان لوگوں نے کہ ہم آپ کو ایک ویگن آر کار دے رہے ہیں، یا کچھ بات چیت ہوئی تھی یا کچھ ہوا تھا پہلے؟ جی بات یہ ہوئی تھی کہ میرا پرانی گاڑی لینے کا ارادہ تھا، اور وہ ہماری بات بھی ہو گئی تھی، تو ایلٹو کی۔ اچھا وہ آپ خرید رہے تھے؟ جی جی۔ پھر اس کے بعد ہم نے انتظامیہ سے مشورہ کیا، خاص طور سے وکیل زید بابر چوہان صاحب سے، ان کو گاڑی دکھائی کہ ہم اس گاڑی لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہماری رائے نہیں، اس لیے کہ پرانی گاڑی ہے، کہیں بھی بند ہو سکتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نئی گاڑی لیں، تو ہم نے منع کیا کہ ہمارے پاس۔ اچھا انہوں نے خود پیشکش کی؟ ہاں جی، یہ ایسا تو نہیں کیمرے پہ بول رہے ہیں آپ؟ ایسا کچھ نہیں، انہوں نے خود کہا کہ یہ وینٹیلیٹر پہ ہے، کہیں بھی بند ہو سکتی ہے، آپ کے بچے ساتھ رہتے ہیں، کہیں گاڑی بند ہو جائے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نئی گاڑی لیں۔ میں نے منع کیا کہ میرے پاس بجٹ نہیں ہے، میرے پاس انتظام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ اس بار کوشش کرتے ہیں، کچھ ہم کریں کچھ، لیکن پھر یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ انشاءاللہ اس بار کیش نہ دے کر کے آپ کو گاڑی کا انتظام کیا جائے گا، اور پھر انتظامیہ کے اندر وکیل صاحب نے بات رکھی، سب نے لبیک کہا اس کے اوپر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، بہت زبردست۔ اس کی مطلب جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ مفتی عبدالجبار صاحب پرانی کار لینا چاہ رہے تھے اپنی فیملی کی، اپنی ضرورت کے مطابق، لیکن زید بابر چوہان صاحب نے اور جو یہاں کے لوگ ہیں جیسے یہ شانو صاحب ہیں یا اور دوسرے دیگر لوگ ہیں، انہوں نے اس چیز کو انکار کیا اور کہا کہ اس گاڑی کی جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے گاڑی، لہٰذا پرانی گاڑی نہ لے کر کے آپ جو ہے نئی گاڑی ہم آپ کو سب لوگ مل کر کے دیں گے، آپ کے جو مقتدی ہیں وہ مل کر دیں گے۔ کچھ کہنا ہے اور آپ کو؟ جی میں 1-2 بات کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ گاڑی تو تھی، جو مقدر کی چیزیں ملی، لیکن اس سے زیادہ میں جو متاثر ہوا یہاں کی باتوں سے اس لیے ہوا کہ جب میں یہاں مسجد کے اندر آیا تو انتظامیہ نے جو پیار دیا اور نمازیوں نے جو پیار دیا تو مجھے ایسا لگا کہ اپنوں کے اندر میں آ گیا۔ حالانکہ دیگر جگہ بھی میں نے امامت کی ہے، لیکن وہاں سے زیادہ مجھے یہاں پیار ملا، تو یہ چیز میرے لیے بڑی اچھی ہوئی اور میں اس سے بڑا متاثر ہوا۔ اور کئی چیزیں ہمیں، جیسے ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے تو انتظامیہ کو پتہ لگتا ہے تو خود بخود اس کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں اور اچھا مکان میں رہتے ہیں تو یہاں کی انتظامیہ بھی اور عوام بھی، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ حسد نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا امام اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھی تعلیم دلائے بچوں کو، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ امام۔ ایک چیز اور بتائیں جی، دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ایک اور اچھی چیز لگی، انتظامیہ کو بھی، سب کو، کہ قرآن سے بڑا شوق رکھتے ہیں یہ لوگ،
اور جگہ بھی ہم نے امامت کی ہے، لیکن قرآن سے بڑا شوق رکھتے ہیں. اور جیسے تراویح کے اندر ہم نے قرآن پڑھا تو یہی کہنا تھا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں چاہے کتنی ٹائم ہو جائے. تو یہ اچھی بات لگی ہمیں، اس میں سہولت رہی. ہم نے قرآن، اور پھر ہم نے فجر کی نماز میں اسی وجہ سے قرآن پڑھا، تو اس میں ہماری نماز 15 منٹ تک بھی ہو جاتی تھی، لیکن سب لوگ بخوشی اس کو نماز پڑھتے تھے. اچھا اچھا. قرآن سے بڑا ماشاء اللہ تعلق ہے. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی حافظ جبار صاحب، عبد الجبار صاحب کے اپنا وقت دیا، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی ڈریم کم ٹرو. چلیے جی، آپ سے سب سے پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں میں. آپ کے اوپر بات آئی ہے تو آپ سے ضرور پوچھوں گا. پرانی کار لینے کے خواہش مند تھے لیکن آپ نے نئی کار دلوا دی اس موقع پہ. دیکھیے، ہم لوگ جب اپنی ضرورت دیکھتے ہیں تو چاہتے ہیں ہمارے بچے ایک بہترین گاڑیوں میں گھومیں، اچھے مکان میں رہیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھانا کھائیں. تو ایک امام جو ہے وہ نائب رسول ہے اور وہ بہت بڑی ذمہ داری ادا کرتا ہے. ہمارا قائد ہے. وہ قیادت کے لیے جو آدمی سامنے آیا ہے، اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اس کی ذمہ داری کو اوڑھنا ہمارے لیے فرض ہو جاتا ہے. تو اس بنیاد پر ہم نے سوچا کہ کیا ان کو کیوں نہ جس طرح ہم اپنی گاڑیوں میں چلتے ہیں ان کو بھی ایک اچھی سی گاڑی پیش کی جائے. اور یہ ایک میسج اس طرح بھی دینا چاہتے ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح سے غربا کے بچے ہی زیادہ تر اس لائن میں آ کے اس ٹائم ہندوستان میں اگر دیکھیں تو زیادہ تعداد میں جو عالم کی شکل میں، علماء کی شکل میں آتے ہیں. اگر ان کی نوازی سے ٹھیک ہوں گی، ان کو ہم پیشکش اچھی کریں گے، ان کی ایک لائف کا اسٹیٹس اچھا ہوگا، تو پھر اچھے گھروں کے بچے بھی آنے میں گریز نہیں کریں گے. اور آگے جو اچھے گھروں کے بچے ہیں ان کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں گے لوگ، بحیثیت لوگ جو ہے. تو ایک اچھی سی قیادت ہو سکے گی اور ہر طبقے سے لوگ آئیں گے نمائندگی کے لیے. جو ہے بالکل ہر طبقے سے لوگ آئیں نمائندگی کے لیے. اور ساتھ ہی انہوں نے جو یہاں کے مؤذن صاحب ہیں اس مسجد ابو بکر کے دلشاد گارڈن جین کے پاکٹ کے، ان کو بھی کیش پرائز یا کچھ دیا ہے. شاہد صاحب کو 2 لاکھ روپے منصوبہ کی طرف سے ادا کیے گئے جو ہے. اچھا. اور اور بھی کچھ خادم تھے ان کو 20-20 ہزار روپے، اور جو لوگ دعا کرانے آئے تھے ان کو بھی 25 ہزار روپے پیش کیے گئے. اور محمد شاہد صاحب جو مؤذن ہیں یہاں پر، ان کو 2 لاکھ روپے دیے گئے. اور اگلے سال کے لیے ہم نے ان کو اناؤنس کر دیا کہ ان کو ایک اسکوٹی الگ سے اور گفٹ کریں گے جو انشاءاللہ. کیا بات ہے. اگلے سال کے لیے مؤذن صاحب کو طے کر لیا کہ ان کو اسکوٹی دی جائے گی الگ سے. اور فی الحال کیش جو ہے وہ ابھی 2 لاکھ روپے. چلیے، تو 2 لاکھ روپے تمام لوگوں نے مل جل کر کے آپ کے لیے دیا. تو کیا آپ کا ریاکشن ہے اور کیسا محسوس ہوا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ ان کو اور جزائے خیر دے. انہوں نے بہت محبت دیا، پیار دیا. انہوں نے اس کے علاوہ بھی جو ہے ہمارے لیے مہنگے فلیٹیں جو ہیں یہاں پہ دے رکھے ہیں امام صاحب، مؤذن صاحب کو، ایک یہاں پہ رہنے کے لیے. اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی دے. اور لوگ بھی ان کے اس مسجد کے پہلی بار ہوا ہے یہ ایسے آپ کے ساتھ؟ نہیں، کئی سال سے، تقریباً 14-15 سال ہو گئے ہیں. اچھے لیکن اتنا اماؤنٹ جو ہے وہ پہلی دفعہ. ہاں، پچھلے سال بھی 1.5 لاکھ روپے دیے تھے. ارے واہ. اس کے علاوہ مطلب اس بار انکریمنٹ ہو گیا 50,000 کا. جب بھی جو ضرورت پڑی ہے جیسے بھی ہو انہوں نے کیا ہے ہر طرح سے. میں ان لوگوں سے ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ بات حقیقت ہے جیسے زید بابر چوہان صاحب نے کہا کہ امام جو ہے وہ نائب رسول ہیں، اور ہم جن کی اتباع کرتے ہیں، جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، یا میں نے جیسے شروع میں کہا سائن ان کے ٹائم میں کہ جب دولہا اور دلہن بیٹھے ہوئے ہیں اور قاضی صاحب ہی نہیں ہیں تو پھر نکاح کیسے کوئی کرا سکے. اچھے سے اچھا ان کو دینا چاہیے. ہمارے اماموں کو، ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں، ان کا بھی اسٹینڈرڈ آف لیونگ، لائف سٹائل اچھے سے اچھا ہو. ایک یہی کوشش ہے اور ہونی بھی چاہیے. اسی طرح سے جہاں کہیں بھی اگر ہم دیکھیں کہ ور ودھو موجود ہیں، یعنی دولہا دلہن موجود ہیں، اور وہاں پر پنڈت جی نہیں ہیں اور منتر اور پھیرے کا جاپ کوئی نہیں کرا پائے گا، تو کیا وہ پھیرے ہو جائیں گے؟ تو اس لیے پجاریوں اور پنڈتوں کا بھی خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یعنی جو ان کو مانتے ہیں، جو ہندو مذہب سے جن کا تعلق ہے، ہندو دھرم سے جن کا تعلق ہے، ان کو بھی یہ چاہیے. اسی طریقے سے جو گرودواروں میں گرنتھی ہوتے ہیں، ان کو، جو چرچز میں فادر ہوتے ہیں، ان کو، اگر ہم نہیں اپنے جو جس مذہب کا ہے وہ اپنے مذہب کے ان پیشواؤں کو نہیں سمجھے گا، ان کی نہیں قدر کرے گا، تو پھر آپ بتائیے باقی سب کچھ تو پھر بیکار ہی ہے نا. تو اس لیے بہت ضروری ہے. میرے ساتھ یہاں اور بھی لوگ ہیں، آپ کا ریاکشن جاننا چاہوں گا. ایک کار اور کیش اور یہ تمام چیز. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کے سب چیزیں. اور ویسے بھی ہم اپنی ضرورتوں کا بہت سارا خیال رکھتے ہیں. اپنی بڑی چھوٹی چیز اب ہم لے آتے ہیں، لیکن امام صاحب کو ہم نہیں دیکھتے ہیں.
تو یہ امام صاحب بھی مطلب گاڑی ہو اچھا پہنے اچھا لگے، اس چیز کے لیے ماشاء اللہ کوشش یہ رہتی ہے. ہم تو اپنے امام کو بڑا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور کہ مطلب گاڑی ماشاء اللہ اس سے اوپر اور مرسڈیز ہے، اس کے لیے ہم کچھ ان شاء اللہ کوشش کریں گے. اچھا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ اور نواز جگہ. ہاں بالکل، سوچ اچھی ہو تو کام بھی اچھا ہو. اپنے بچوں کے لیے تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا ان کو کھلائیں پلائیں، پڑھائیں لکھائیں، بچوں کو گاڑیاں کاریں دلا دیں، لیکن اپنے اماموں کی طرف کبھی نہیں دیکھتے. جی، اور یہ ضروری ہے، اور یہ ایک آپ کی طرف سے آپ کے چینل کے مادھیم سے بھی پیغام جا رہا ہے. بہت خوشی ہوئی ہمیں کہ اپنے اماموں کو، جو ہمارے امام ہمارے معاشرے کے سر کے تاج ہوتے ہیں، ان کو اسی طرح ان کی دکھ تکلیفوں کو اپنے طرح سمجھنا چاہیے. اور ہم بہت خوش ہیں، ہمارے جو سرپرست ہیں یہاں باور صاحب، ثانو چودھری صاحب، ہمارے مقیت عباسی جی جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. مقیت عباسی کون صاحب ہیں؟ مقیت عباسی جی ہمارے ابھی ہیں نہیں، یہاں موجود نہیں ہیں. آ رہے ہیں یہاں کے، اور انہوں نے بڑا کام کرایا ہے اس قبرستان میں، پچھلے 1 سال سے کام چل رہا ہے. اور ان کے بہت اچھے ساتھی ہیں ہمارے باور صاحب کے، ماشاءاللہ بہت اچھی ٹیم ہے. اور یہ ٹیم ہمیشہ چاہے ضرورت مند ہوں، کوئی بھی ہوں، ہر دکھ تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے کوئی سے بھی مذہب کے ہوں. سب سے بڑی بات. اور دوسری بات سر یہ ہے کہ ہمارے برابر میں دیکھو یہاں مندر ہیں، 2 سے 3 مندر ہیں برابر میں، اور شام کو ہماری اذان بھی ہوتی ہے، اور یہاں سے آواز بھی آتی ہے ان لوگوں کی پوجا کی. تو ہمیں تو بہت ماشاءاللہ بڑی خوشی ملتی ہے کہ یہاں پر 2 پیاؤ لگے ہوئے ہیں جو آنے جانے والے. کیا بات ہے، مطلب مسجد سے جو ہے وہ اذان کی صدائیں جاتی ہیں، اور مندر کے شیوالے سے جو ہے وہ وہاں سے پوجا ارچنا کی آواز آتی ہے. بہت خوبصورت تصویر ہے. میں مفتی عبدالرازق صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا اس موقع پر، آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، بڑے خوشی کے لمحے اور پل ہیں. ایک میسج جو ہے وہ خاص طور سے ہمیں اپنے اماموں کو، مؤذنوں کو، ائمہ حضرات کو، حفاظ اکرام کو، جو قاضی ہیں ان کو، یا ہم کہیں تو پجاریوں کو، پنڈتوں کو، گرنتھیوں کو، فادرز کو، سب کو خیال رکھنا چاہیے. ہاں بالکل، میں کل ایک ہی مسجد میں یہی بیان کر رہا تھا، اسی بات پر توجہ دلا رہا تھا، جیسے کہ ابھی وکیل صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے مقتدیٰ ہیں، پیشوا ہیں، اور عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہم ان کی اقتداء میں ادا کرتے ہیں. تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اچھے مکان ہوں، اچھے کپڑے ہوں، اور ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں، اور ہمارے پاس اچھی گاڑیاں ہوں. تو ہمیں ان اماموں کا بھی وہی خیال کرنا چاہیے، چونکہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم سے بہترین رہن سہن اور سہولتیں ان کے پاس ہونی چاہیے. اور یہ ہم لوگوں کو، اگر ہم ہی ان کا خیال نہیں کریں گے، عوام نہیں کرے گی، تو کون ان کا خیال کرے گا. دوسری بات، جو ایک پیغام جاتا ہے کہ بھئی ان لوگوں کی تنخواہ معمولی ہے، کمائی بہت کم ہے، تو میں نے کل یہ بھی عرض کیا تھا، اور آپ کے چینل سے بھی لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ پیغام، اور کافی عوام تک یہ پیغام آپ کے اس چینل کے ذریعے سے جائے گا انشاءاللہ، اور جاتا رہتا ہے، کہ اگر اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا ہے تو پھر آنے والی نسلوں کے ذہن میں کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ بھئی اماموں کی تنخواہیں معمولی ہوتی ہیں، اور ہم کیوں نہیں پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے اپنے ذریعہ معاش کے لیے. چونکہ میں نے کل کہا تھا کہ جو علماء ہیں اور حفاظ ہیں، ان کا ذہن کھل جاتا ہے قرآن حفظ کر لینے کے بعد، اور اعلیٰ درجے کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے. یہ بھی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکیل سب بن سکتے ہیں. لیکن اگر سب اسی لائن میں چلے جائیں گے، پھر ہمیں ائمہ کہاں سے ملیں گے؟ نماز جنازہ پڑھانے والے کہاں سے ملیں گے؟ نکاح پڑھانے والے کہاں سے ملیں گے؟ تو ان کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے اس لائن میں آنے کا، کہ ہم دین کے اعتبار سے لوگوں کی خدمت کر سکیں. تو اس لیے اگر ہم ان کو بڑھا کر کے، اگر تنخواہیں ان کو بڑھا کر کے نہیں دیں گے، اور پھر ہم ان کا خیال نہیں کریں گے، تو لوگ ادھر ہی چلے جائیں گے، تو پھر اس کی قلت ہو جائے گی. اس لیے ہمیں ان کا خیال کرنا ضروری ہے. بالکل، یعنی اگر حافظوں کا ہم خیال نہیں کریں گے، ائمہ اکرام کا خیال نہیں کریں گے، تو پھر ہر آدمی جو ہے اپنے بچوں کو یہی سوچے گا کہ بس ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، پائلٹ اور اسی میں لگا دیں، تو پھر ادھر کا خیال کون کرے گا. ایک سوال آ رہا ہے اس میں، اور مجھے ضرور اس کا جواب بھی لے لینا چاہیے. ایک صاحب نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے کہ کار دی گئی ہے، اور کیونکہ پھر دوسری مسجدوں کے جو امام اور مؤذن ہیں ان لوگوں کو اپیکشا اور امید ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا جواب زید بابر چوہان سے ہی لیا جانا چاہیے. نہیں تو وہاں کون سی ایسی تکلیف کی بات ہے کہ ان کے پاس کار نہیں ہے؟ اگر وہ بھی اچھی چیز میں رس کرنے کی تو شریعت میں اجازت ہے. اور اگر وہ کس لیے مایوس ہیں، کیوں اس بات پہ تنگ نظری کا شکار ہو رہے ہیں کہ وہ نہیں دے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی بات آئندہ جو ہے وہ دوسرے حفاظ اکرام اور جو امام حضرات ہیں وہ کہیں گے یار ہمیں بھی کمیٹی کے لوگ جو ہیں سب یا مقتدی کار دیں یا اسکوٹی دیں. ہم خود چاہتے ہیں ویسے جائے اور وہ بھی دیں. اور وہ اگر کار ہی کوئی ایک واحد چیز نہیں ہے، ان کی جو ضرورت ہے، ان کی ضرورت تھی گاڑی تھی، گاڑی کے علاوہ ان کو جو ضرورت ہے وہ دیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق دیں. اور وہ امام صاحب کو صلاحیت وہ موجود ہے ان کے اندر کہ انہیں پتا ہے کہ میرے مقتدی کس حیثیت کے کس مسجد میں امامت کر رہا ہوں. تو ان کی حسب حیثیت اپنی اور ان کی ضرورت کے مطابق اگر اس چیز کو انجام دیا جائے تو پھر یہ سوال نہیں آئے گا. دراصل ہوتا کیا ہے، ہم اپنے بخل کے اوپر
اپنے بخل کے اوپر اخلاص کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. تعجب کی بات ہے بات. اپنے بخل کے اوپر اخلاص کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. کیا بات ہے. یہ تحفظ کی ضرورت ہے. ابھی مفتی صاحب نے کہا, بڑی اعلیٰ بات لگی مجھے, کہ ان کی تحفظ کی ضرورت ہے. وہ کھسکتے جا رہے ہیں. اگر ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آ گیا کہ ان کی توقعات اگر رہیں اور انہوں نے پھر اس پہ پورے نہ اتر کے یہاں سے کوچ کر کے دوسرا راستہ اختیار کیا, تو پھر قلت پہ پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر ان پیسوں کو کیا کریں گے آپ جو ہے؟ پیسے کس لیے ہوتے ہیں آخر؟ ابھی تو یہ جاننا پڑے گا کہ پیسے کا مقصد کیا ہوتا ہے. اگر آپ نے اس مقصد میں, اس فہرست میں اس ضرورت کو شامل نہیں کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہیں ہماری سمجھ میں, صلاحیت میں, کہیں ہماری سوچ میں جھول ہے. اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. سوال آ جانا کوئی بات نہیں, لیکن سوال کا جواب بھی خود سے ہی اگر تلاشے تو زیادہ بڑھیا ہے. لیکن آپ نے اپنی وکالت کا پورا یہاں پہ مظاہرہ کر دیا. جس طرح سے آپ نے جواب دیا ہے, مجھے لگتا ہے جن بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ غلط ہوا کار دے کر کے, اور مسجد کے اماموں کو ایسا لگے گا. لیکن میں پھر یہی بات کہتا ہوں کہ ان امام صاحب نے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق کار نہیں لی ہے, نہ یہاں کے لوگوں نے دی ہے. لیکن یہ لینا چاہتے تھے, اپنے پاس سے خرید رہے تھے. ایک سیکنڈ ہینڈ کار تھی, لوگوں کے سامنے وہ بات لائی گئی. زید بابر صاحب ہیں یا مقید صاحب ہیں یا شانو صاحب ہیں اور جو باقی دیگر حضرات ہیں, ان لوگوں کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے کاروں کا استعمال کر سکتے ہیں, بڑی سے بڑی مہنگی گاڑیاں لے سکتے ہیں, تو کیوں نہ اپنے امام کو جو ایک سیکنڈ ہینڈ کار اپنے پاس سے خریدنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ڈیمانڈ نہیں کی, لیکن کیونکہ ان کو حسب ضرورت اس وقت کے تقاضے سے ان کو ضرورت کار کی تھی. ظاہر ہے بیوی بچے ہوں گے, آنا جانا ہوتا ہوگا گاؤں, اور دنیا بھر کے کام ہوتے ہوں گے. اب یہ نہیں ہے کہ اس سال اگر امام صاحب کو ان کو کار دی گئی ہے, مفتی عبدالجبار صاحب کو, تو اگلے سال پھر کار مل رہی ہے, پھر اس کے اگلے سال میں نہیں, ایسا نہیں ہے. اور جن امام حضرات کو, جیسے ابھی کہہ رہے ہیں زید بابر چوہان, جو آپ کے امام کی, آپ کے مؤذن کی, آپ کے حافظ صاحب کی جو بھی ضرورت ہے, آپ ان سے پوچھئے نا. اور یہ تو سب لوگ مل کر کے کر سکتے ہیں, تمام مل کر سکتے ہیں. آپ, ہم سب مل کے کر سکتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے ائمہ اکرام کی اگر عزت, ان کی قدر, ان کی ریسپیکٹ ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ جس کو جو ضرورت ہے اس کے حساب سے اگر آپ سب مل کر کے ان کو پہنچائیں گے, دیں گے, تو وہ بہت بڑی بات ہوگی. آگے کوئی اور ضرورت ہوگی, وہ اور طریقے سے پوری ہوگی. لیکن یہ کہنا کہ گاڑی غلط دے دی, وہ الگ, جیسے کہا بابر صاحب نے, تنگ نظریے کا بھی سوال ہے. اور ایک دوسری طرف سے اگر سوچا جائے تو دوسرے ائمہ حضرات جو ہیں جنہیں تنخواہیں نہیں مل پاتی, ان کے لیے بھی ایک سوچ یہ بنتی ہے کہ کاش ہماری تنخواہیں اچھی ہو جائیں. تو ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مل کر, سب مل کر, ایک سماج مل کر کے ان کی تنخواہوں کا بھی انتظام کر سکتے ہیں. کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کہ اگر کسی مسجد کے امام صاحب کے لیے آپ ہم مل کر 100-200 روپے بھی پر ہیڈ ایک آدمی بھی اگر دے, تو کتنے ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں, کتنے ہی مقتدی ہوتے ہیں ان کے پیچھے پڑھنے والے, ان کو کتنے ہی پیسے دیے جا سکتے ہیں. ان کی ضرورت کے حساب سے ان کا سامان دیا جا سکتا ہے. ان کو اگر اسکوٹی کی, کار کی, یا ان کو ضرورت ہے موٹر سائیکل کی, وہ بھی دی جا سکتی ہے. تو اس لیے ہم کو اپنا جو سینس ہے, جو تھاٹس ہیں, اس کو براڈ رکھنا چاہیے. اور جو دل ہے نا, جو تنگ دلی ہے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جتنا بڑا دل اتنا بڑا, مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کا اجر اور ثواب ہے. جی ہاں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کو ہم نے ضرورت سمجھا ہے اس کو بجا لینا آسان ہوا ہے. آج کی تاریخ میں ہم دیکھیں تو ہمیں دہیج دینا ایک ہم نے ضرورت مان لیا, تو 20 لاکھ کا انتظام کرنا آسان ہو گیا, 8 لاکھ کا بینکٹ ہال کرنا آسان ہو گیا. ہم نے دراصل اپنی مسجد کو, اپنے مدارس کو اور اپنے ائمہ کو جو بھی ہے, ان کو اپنی ضرورت مانا ہی نہیں ہے. ان کو سیکنڈری کلاس میں ہم نے لیا ہے کہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. 100-200 500 ہزار روپے, جو بڑی بڑی مساجد کا نام نہیں لوں گا, وہاں پہ 10-10 کروڑ کے مکان میں رہنے والے لوگ 70-80 ہزار روپے کا جب کلیکشن کر کے وہ پیش کرتے ہیں تو بڑا شرم بھی آتی ہے, تعجب بھی ہوتا ہے. جو ہے ہم نے اسے ضرورت نہیں سمجھا ہے. جس چیز کو آپ اپنی ضرورت سمجھ لیں گے پھر اس کا انتظام ہو جانا آسان ہے. اور اللہ کے فیصلے انسان کے گمان کے مطابق ہیں. ہم گمان رکھیں گے تو انشاءاللہ اس پہ عطا ہوگی. اور بخل سے تو ویسے ہی پرہیز رکھنا چاہیے. پیسہ ہوتا کس لیے ہے, تو ضرورت اگر ہم اسے سمجھیں گے تو اس کو بجا لینا آسان ہوگا انشاءاللہ. آسان ہوگا. چلیے بس وہی کہوں گا کہ انما الاعمال بالنیات, یہ تمام جو دار و مدار ہے وہ عمل کے, وہ سب نیت پر ہیں. مجھے امید ہے خاص طور سے ان مسلمان بھائیوں سے جو اپنے ائمہ حضرات کو نگلیکٹ کرتے ہیں, ان کو نظر انداز کرتے ہیں, وہ شاید اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد میں ایسا نہ کریں. بہت بہت شکریہ آپ لوگ ہمارے ساتھ دلشاد گارڈن سے اس خبر پر جڑے. ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے. فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ فالو اور لائک کر سکتے ہیں. تھینک یو فار ناؤ.